يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم. گل باغ خلیل آلے کے فصل بہار اپنی، مخالف ہیں چمن والے ہوا ناسازگار اپنی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم. اپنے اس وطن عزیز کے بدلتے حالات اور تیزی کے ساتھ بگڑتے حالات کے تناظر میں آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں نسل کشی کے واقعات کا مشاہدہ رکھنے والے بین الاقوامی اداروں نے گزشتہ سالوں میں کئی بار اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان نسل کشی کے خطرے سے دوچار ہیں. ایک ہوتا ہے قتل عام اور ایک ہوتا ہے نسل کشی. قتل عام سے کہیں خطرناک نسل کشی ہے کہ پوری نسل کو ختم کرنے کی تیاری کی جائے اور ان کا وجود مٹا دیا جائے. آزادی کے بعد اس دیش میں مسلمانوں نے بے شمار قتل عام دیکھے ہیں، جن میں ہندو عوام نے اور پولیس فورسز نے، ہندو جوانوں نے بڑی مسلمانوں کی بڑی تعداد کو مارا، لوٹا اور جلایا ہے پولیس کے ساتھ مل کر کے. عورتوں کی آبروزی کی گئی، معصوم بچوں تک کو آگ میں ڈال دیا گیا، چھریوں سے گودا گیا. لیکن نسل کشی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بھیانک خوریزی، زیادہ بڑے پیمانے پر ملک کے مختلف حصوں میں ایک ساتھ پولیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یلغار، جس میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ مار ڈالا جائے اور بہت بڑی آبادی ملک کے اندر و باہر پناہ گزی کیمپوں میں محصور ہو کر رہ جائے. یوں تو فسادات ہوئے ہیں، فسادات میں مسلمانوں کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. یقیناً اس میں گورنمنٹ بھی انوالو رہی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی رہا ہے. لیکن جس طریقے سے کھلے عام جو چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، شاید اس سے پہلے دیکھنے کو یہ چیزیں نہیں ملتی تھی. بوسنیا میں، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں اگر یہ ایسا ہوگا تو پہلی بار ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی اس طریقے کی نسل کشی دیگر ممالک میں دیگر صدیوں میں بھی کی گئی ہے. مثلاً اسپین پر جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو وہاں بھی مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی. ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، 1995 میں بوسنیا میں ریاست سربیا کے حکمراں کے قیادت میں سربیائی قوم کے لوگوں نے جولائی کے صرف 3 دن کے اندر 8,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور قریب 5 لاکھ عورتوں کے ساتھ جنسی جرائم کیے گئے تھے، اور یہ زیادہ تر ایک ہی نسل کے لوگ تھے. ان بین الاقوامی اداروں نے نسل کشی کے ان واقعات کا سائنسی تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے: نسل کشی کا عمومی بلوہ شروع ہونے سے پہلے لمبے عرصہ تک ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایک بارگی نہیں شروع ہوتا ہے،
ایک لمبے عرصہ تک اس کے لیے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے بتدریج، آہستہ آہستہ۔ اس پورے عرصے کو انہوں نے 10 ادوار یا مرحلوں میں بانٹا ہے۔ یہ 10 مرحلے ہوتے ہیں یک بعد دیگرے، اس کے بعد یہ نسل کشی کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا بوسنیا کے بارے میں کہ اسی طریقے سے روانڈا میں بھی 1994 میں صرف 3 مہینے کے اندر 8 سے 10 لاکھ لوگ مارے گئے اور قریب 5 لاکھ عورتوں کے ساتھ جنسی جرائم کیے گئے۔ عزیزان محترم، حالات انتہائی خطرناک ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور چیزیں کہ ہندوستان میں نسل کشی کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے تقریباً اس بین الاقوامی تنظیموں نے تقریباً 2 سال پہلے کہا تھا کہ ہندوستان کے خطرناک حالات 8ویں اسٹیج پر ہیں۔ اس لحاظ سے آج ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس اگست 2023 میں کون سے اسٹیج پر ہم ہوں گے۔ 2 سال پہلے 8ویں اسٹیج پر معاملہ پہنچ چکا تھا، مطلب یہ کہ 10ویں اسٹیج پر آج ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہم مسلمانان ہند تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں گر چکے ہیں۔ جے پور سے ممبئی جانے والے ٹرین میں جس طریقے کا حادثہ ہوا ہے 31 تاریخ کو، اور ایک پولیس والے نے اپنے سرکاری ریوالور سے نام پوچھ کر مسلمانوں کو جو گولیاں ماری ہیں، اسے آپ کوئی اتفاقی حادثہ سمجھتے ہیں؟ اسی طریقے سے ابھی جو کچھ میوات میں ہوا ہے، میوات میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہے؟ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر سوشل میڈیا نہ ہو اور بعض ان کے اپنوں ہی کے ذریعہ اگر غلطی نہ ہو تو بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ کھلے عام دیکھا گیا کہ بندوقیں لہرائی جا رہی ہیں، پولیس والے ساتھ میں ہیں، کبھی گولیاں پولیس والے چلاتے ہیں اور کبھی بجرنگ دل کے غنڈے گولیاں چلاتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کی آبادیوں پر حملے کر کے دھمکیاں دے کر کے اپنے غنڈوں کے ساتھ سارے معاملات ہیں، سارے ریکارڈز موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب گرفتاری کی باری آتی ہے، جو ویڈیوز کے ذریعے دھمکیاں دے رہے تھے مسلمانوں کو، انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کیوں گرفتار کیا جائے گا؟ وہ تو گورنمنٹ کی ہی بل پر ایسا کر رہے تھے۔ سیاں بھائی کوتوال تو اب درکاہے کا، تو وہ تو اب انہی کے بل پر ایسا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی گرفتاریاں ہوں، اور جس میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے تک کو نہیں چھوڑا گیا، اور تقریباً 250 گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ پھر سپریم کورٹ نے شاید اس پر ابھی روک لگائی ہے، یہ روک کتنی دیر تک رک سکے گی؟ اور آج تو حال یہ ہے کہ کورٹ اور سپریم کورٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، یہ سب کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں اور ان کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کورٹ آرڈر دے سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے، لیکن اس حکم کو نافذ کرنا ریاستی حکومت کا کام ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ جب پولیس ڈپارٹمنٹ ہی مسلمانوں کی باغی ہو جائے یا کسی بھی قوم کی باغی ہو جائے اور دیش کے قانون کا مذاق بنانے پر اتر آئے، تو ظاہر ہے کہ عدلیہ کیا کر سکتی ہے، ججز کیا کر سکتے ہیں۔ تو آج حال یہ ہے کہ اس دیش میں ججوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، حالانکہ جج کا مقام و منصب وہ ہوتا ہے کہ وہ تمام حکومتوں اور حکومتوں کے عہدیداران سے کہیں اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ عہدیداران کو بھی ان کی باتیں ماننی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کچھ سرسری طور پر کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پچھلے مہینے جولائی کے پورے مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن مسلمانوں پر کہیں نہ کہیں حملہ نہ ہوا ہو۔ یہ ایک سرسری تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 1 جولائی کو بھونیشور اڑیسہ میں ہندوؤں کی بھیڑ نے کچھ مسلم نوجوانوں کو پکڑا اور رسیوں سے باندھ کر مارا۔ اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 3 طریقے سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ قانون کے ذریعہ مسلمانوں کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، مثلا 3 طلاق کا مسئلہ اٹھایا گیا، وہ قانونی کا سہارا لیا گیا اور ہماری بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ وہ قانونی کا سہارا لیا گیا ہے اور قانون کے سہارے ہی اور الٹے سیدھے کاغذات ہی دکھا کر گھروں پر جو ہے وہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ قانونی کا سہارا لے کر، وہ قانون چاہے غلط طریقے سے انہوں نے بنایا ہو، قانونی کا غلط سہارا لے کر نہ جانے کتنی مسلم نوجوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ قانونی طور پر مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ دوسرے عوامی حملوں کے ذریعہ اب عوام ہندوؤں کی ایسی ہو گئی ہے، جو گنڈے ہیں
کہ وہ کسی بھی مسلمان کی جہاں پر چاہیں، جو چاہیں، جس طریقے کی چاہیں بے عزتی کر دیں، اور کسی کے اندر کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ زبان احتجاج بلند کر سکے، اپنا دفاع کر سکے، اپنے لیے کچھ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیچارے جو ہیں وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لو کہ مڈل کلاس بھی ہم جیسے لوگ ہیں، جو چل رہے ہیں، اگر سفر کر رہے ہیں تو اے سی کلاسز میں سفر کر رہے ہیں، اپنی گاڑیوں سے چل رہے ہیں، یا دوسرے اور طریقے سے اپنے علاقوں میں سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ ریڑھی والا، وہ ٹھیلے والا، وہ سبزیاں بیچنے والا، وہ پھل بیچنے والا، وہ معمولی چیزیں بیچنے والا جو ہر علاقوں میں جاتا ہے، اس کے ساتھ آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں، اسے پکڑا جاتا ہے اور چہرے پر تماچے لگائے جاتے ہیں، یا ان کی بھیڑ کہیں مسلمانوں کو اتفاقیہ طور پر کچھ مسلم نوجوان کو پا جاتی ہے تو ان کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار بنانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ تمہاری اس دیش میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم پاور میں ہیں، ہم اقتدار میں ہیں، تمہیں رہنا ہوگا تو اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہو کر کے رہنا ہوگا۔ اور تیسرا طریقہ میڈیائی پروپیگنڈے کا ہے۔ آپ کسی چینل کو کھولیں، آپ کو سر درد ہونے لگے گا، وہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو مجرم گردانتے ہیں، کٹگرے میں کھڑے کرتے ہیں، اور ہر جرم کا ٹھیکرا جو ہے وہ مسلمان بنتا ہے۔ حال یہ ہے کہ نیوز وہی ہے جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہو، جو مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہوئے وہ نیوز نہیں ہے۔ ایسے نیوز کی ظاہر ہے ٹی آر پی بھی بہت ملتی ہے، اگر ٹی آر پی نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ یہ چینل بند ہو جاتے ہیں، یہ چل نہیں پاتے۔ تو یقیناً مطلب یہ ہے کہ جو اس طریقے کی نیوز نفرت والی مسلمانوں کے خلاف اگر دکھائی جا رہی ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اس کے دیکھنے والے بھی موجود ہیں، تبھی تو اسے ٹی آر پی مل رہی ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ وہ چینل چل رہے ہیں۔ تو یہ پتا چلا کہ یہ تیسرا جو حملہ ہے وہ میڈیا کے ذریعہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھونیشور میں 1 جولائی کو، 2 جولائی کو کیا ہوا، 5 جولائی کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پونا میں ہندوؤں نے ایک سوشل میڈیا اسٹیٹس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا ہے۔ 6 جولائی کو ایک ہندوتووادی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالی جس میں وہ ایک مسلمان عورت سے جے شری رام کا نعرہ لگانے کو کہہ رہا تھا۔ اسی طریقے سے 8 جولائی کو مدھیہ پردیش کے کسی مقام پر ہندو غنڈوں نے ایک مسلم لڑکے کو اغوا کر کے گاڑی میں بٹھایا، تشدد کیا اور اپنا جوتا تھوک کر اسے چاٹنے پر مجبور کیا۔ 9 جولائی کو آگرہ میں 18 سال کی مسلم لڑکی پر دست درازی کی گئی اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ 13 جولائی کو شولاپور میں 2 مسلمانوں کو پیڑ سے باندھ کر مارا گیا اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ اسی طریقے سے 20 جولائی کو جھارکھنڈ کے ایک مقام پر اشفاق نامی مسلمان کو پولیس حراست میں مار دیا گیا۔ 21 جولائی کو گجرات کے پاٹن میں سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالنے کے الزام میں پولیس نے کچھ مسلم نوجوانوں کو پکڑا، ان کے ہاتھ پیچھے باندھے اور مارتے ہوئے پریڈ کرا کر لے گئے۔ 21 جولائی کو ہی راجستھان کے کوٹا میں ایک کوچنگ کے اندر ہندو لڑکوں نے ایک حجاب پوش مسلم لڑکی کو بری طرح ہراساں کیا۔ 22 جولائی کو گجرات کے بناس کانٹھا میں ہندو غنڈوں نے مویشیوں کے ایک تاجر پر حملہ کیا اور مار پیٹ کر اسے زخمی کر دیا۔ 22 جولائی کو ہی مظفر نگر میں ہندو غنڈوں نے مسلم ہوٹلوں اور ڈھابوں کو زبردستی بند کرایا۔ 23 جولائی کو راجستھان کے الور میں سیکل خان کی پولیس حراست میں موت ہو گئی۔ 23 جولائی کو ہی دربھنگہ میں 13 سال کے فرحان کو پولیس نے پکڑ کر بند کر دیا۔ 25 جولائی کو آسام کے موری گاؤں میں رات کو گھر واپس آتے ہوئے 6 مسلمانوں کو ہندوؤں نے پکڑ لیا اور گھیر کر مارا، جس میں ایک نوجوان موقع پر ہی فوت ہو گیا۔ 28 جولائی کو دہلی کے ناہر گڑھ میں گوشت فروشوں کا گوشت ہندو غنڈوں نے ضبط کیا اور کتوں کو کھلا دیا۔ 28 جولائی کو ہی یو پی کے رام نگر میں 5 سال کی مسلم بچی کو ایک ہندو لڑکے نے جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ 29 جولائی کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ہندو غنڈوں کو ایک باحجاب لڑکی کی آبروریزی کرتے ہوئے دکھایا گیا اور وہ دوسرے ہندوؤں کو ایسا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ 30 جولائی کو یو پی کے کاس گنج میں کچھ افراد نے مل کر ایک مسلم لڑکے کو پکڑا اور اس کے منہ میں پیشاب کیا۔ اور 30 جولائی کو ہی ہاپوڑ یو پی میں ایک مدرسے کے کچھ طلبہ کو
جو مچھلی پکڑ کر لائے تھے ہندو غنڈوں نے پکڑ لیا اور انہیں مارا پیٹا۔ اسی طریقے سے آپ 30 جولائی کو ہی مدھیہ پردیش کے اجین میں ڈاکٹر زرین خان کی اسکوٹی روکی گئی، ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور کپڑے پھاڑ ڈالے گئے۔ اسی طریقے سے اسی 31 جولائی کے آخری دن نہ صرف ممبئی کے پاس ایک ٹرین میں ایک سرکاری قاتل نے 3 معصوم مسلمانوں کو قتل کیا، بلکہ اسی دن میوات میں کچھ اور دیگر جگہوں پر فسادات ہوئے۔ نوح قصبے میں مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں کو جلایا گیا اور گڑگاؤں شہر کی ایک مسجد پر حملہ کر کے مسجد کے امام حافظ سعید کو مار ڈالا گیا۔ جولائی کے یہ واقعات وہ ہیں جو سوشل میڈیا پر سرسری طریقے سے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ریکارڈ میں نہ آنے والے نہ جانے کتنے واقعات ہیں، یہ جن کا ویڈیو آ گیا ہے، یہ جن کی خبریں نکل آئی ہیں تو وہ ہیں، جن کی خبریں نہیں آ سکی، جن کا سوشل میڈیا کی رپورٹ ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے، وہ خبریں تو نہ جانے کتنی ہوں گی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ مسلمانوں کے خلاف کئی سال سے جو لگاتار تشدد جو جاری تھا، اس پوری صورتحال اگر کوئی شخص الگ الگ واقعات سمجھتا ہے تو وہ بے شعوری کا شکار ہے۔ ایک پورے سسٹم کے تحت اور منظم سازش کے تحت یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے تمام حالات میں، ایسی تمام صورتحال میں ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو ہماری بڑی تنظیمیں ہیں، وہ خاموشی کا انہوں نے جو ہے مہر اپنے منہ پر لگائی ہوئی ہے۔ نماز نماز اور نماز، یاد رکھیں صرف نماز ہے اعظم ترین عبادت، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور اس کے خلاف اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بولتے بھی نہیں ہیں اور زبان خاموش رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے میں آپ مشغول رہتے ہیں، تو اللہ کی قسم ایسی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے میری عبادت تو کی، لیکن میرے بندوں کے تحفظ کے لیے اور میرے بندوں کی حفاظت کے لیے تم نے کیا کیا؟ تم کچھ اور نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم تم میرے بندے کے حق میں آواز تو اٹھا سکتے تھے، اس کے لیے جد و جہد تو کر سکتے تھے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نوافل پڑھتے ہوئے نوافل چھوڑ کر کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتے تھے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے تھے اور پھر آگے کی نماز آپ شروع کیا کرتے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اعتکاف میں ہیں۔ ایک ضرورت مند آیا، کہنے لگا حضور اس نے ضرورت اپنی کے لیے خواہش کی ہے، تو آپ اعتکاف چھوڑ کر اعتکاف توڑ کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی ضرورت پوری کی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا حضور آپ اعتکاف میں تھے؟ کہا ہاں، میرے نزدیک اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرنا اعتکاف سے کہیں بڑھ کر عبادت ہے، بلکہ 70 اعتکاف سے زیادہ بڑی عبادت یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے کی ضرورت پوری کی جائے۔ سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کیا وہ لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، جو زبان احتجاج بلند کر سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے علماء، مشائخ، بڑی تنظیمیں ہوں یا جو ہے وہ قوم کے لیڈران ہوں، وہ انہوں نے کیوں چپی سادھی ہوئی ہے؟ آخر ان کی زبانیں کب کھلیں گی؟ جب ان کے اپنے گھر جلنے لگیں گے، جب اپنے بچے قتل کیے جائیں گے اور جب جو ہے وہ اپنے گھر کی ان کی بات آ جائے گی، تب زبان احتجاج بلند کریں گے۔ یاد رکھیں یہ جو ہم نے خبریں آپ کو سنائی ہیں، یہ جو آپ کو ہم نے بتائی ہے، یہ کوئی میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، خوفزدہ کرنے کے لیے، غمزدہ کرنے کے لیے نہیں، اور یہ نہیں کہ آپ بزدلی کے شکار ہو جائیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بزدلی دور کرنے کے لیے بتائی ہے۔ آج حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک طرف جو ہے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اگر ہم ظلم کی بات بھی کریں تو پھر لوگوں کی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ اگر اس تقریر کے بعد آپ دیکھیں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ آج CBI اور جاسوس ہر مسجدوں میں پہنچے ہوئے ہیں اور تقریریں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ بس اوقات لوگ سمجھاتے ہیں کہ اگر سوچ سمجھ کے ذرا سا نرمی کے ساتھ تقریر کریں گے، لیکن یاد رکھیں اور اگر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس بیان کے بعد اگر گرفتاری ہو جائے اور 2-4 کیس لاد دیا جائے تو قوم بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے جس امام اور اپنے جس مقتدا کے پیچھے اچھے دور میں کھڑی رہتی ہے، جب سخت وقت آ جائے تو سارے 9-3 جو ہے وہ سارے رفو چکر ہو جائیں پیچھے سے۔ ایک مولانا تھے، تحریک فروغ اسلام انہوں نے قائم کیا تھا،
مولانا قمر غنی عثمانی، یو پی کے رہنے والے تھے غالباً، بہت زیادہ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں، سوشل میڈیا کے ذریعہ کچھ خبریں آتی تھیں۔ انہوں نے حال یہ ہوا کہ گجرات سے بڑی نوجوانوں کا بڑا ٹولہ ان کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں ساتھ ساتھ، لیکن انہیں گجرات کے کسی علاقے سے انہیں اٹھا لیا گیا، پولیس والوں نے اٹھا لیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ سارے جذباتی نوجوان، وہ سارے ان کے پیچھے نعرے لگانے والے اور اسلام اور جان دے دیں گے اور مال دے دیں گے اور یہ کر دیں گے کہ باتیں کرنے والے، وہ سارے 9-2-11 ہیں، رفو چکر ہیں، کچھ کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ تو بڑی چھوٹی چیز، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اعظم خان جیسا قداور نیتا اس طریقے سے اس کو کیا سے کیا کر دیا گیا ہے اور کس طریقے سے قسم پرسی کی زندگی اس نے گزاری جیل میں، اور آج بھی کیا صورتحال ہے، تو آج سوچ سکتے ہیں دوسروں کا حال کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، اور بے شک ہیں، تو اپنے اندر ہمیں مومنانہ صفات پیدا کرنی چاہیے، مومنانہ صفات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ سستی کرو، نہ غم کھاؤ، تم ہی کامیاب و کامران ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے، فتح پاؤ گے، نصرت تمہارے قدم چومے گی اگر تم مومن ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ آیت کریمہ جانتے ہیں کس وقت نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی تھی اور وقتی طور پر انہیں کامیابی ملی تھی، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بہت سارے جو نئے نئے مسلمان تھے ان کے دل تنگ پڑ گئے تھے، چھوٹے پڑ گئے تھے، اور افسوس میں پڑ گئے تھے، نا امیدی کی شکار ہونے لگے تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یہ دیکھو کفار و مشرکین ہے، بدر میں کیسی ان کی شکست ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کافر و مشرک ہونے کے باوجود 2 سال کے بعد پھر پورے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ موحد ہو کر، ایک وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو کر، اتنا شاندار اور عظیم نبی کے دامن قدم سے وابستہ ہونے کے باوجود تم تنگ دل ہو جاؤ، سستی تمہیں گھیر لے۔ اس لیے جاگو، بیدار ہو جاؤ اور اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب و کامران ہوگے۔ میں یہاں پر بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بتاؤں کہ احد میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ کیا تھی، آخر کیوں مسلمانوں کے قدم پسپا ہوئے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کے ایک دستے کو ایک پہاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ اس پہاڑی کے اوپر آپ کو جمے رہنا ہے، اور جب تک آپ کو اشارہ نہ ہو، حکم نہ ہو، آپ جو ہے وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ تو میدان میں جب کافروں نے شکست کھائی ہے، بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے ہیں، تو یہ پہاڑی دستے والے نے بھی یہ سوچا، حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، سارے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہمیں بھی نیچے اتر کر مال غنیمت لوٹنا چاہیے۔ چنانچہ وہ نیچے اتر گئے، اور جس جگہ پر حضور نے ان کو مقرر کیا تھا وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی، اور نیچے اتر کر مال لوٹنے میں لگ گئے، وہ بھی مال غنیمت۔ خالد ابن ولید، اللہ اکبر، وہ سیف اللہ ہے، وہ سیف اللہ ہے۔ وہ جب تک اسلام قبول کرنے کے بعد جس جنگ میں بھی رہے، حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں فتح و نصرت نے ان کے قدم چوما۔ ان کا جنگ میں ہونا اس بات کی علامت تھی کہ کامیابی مسلمانوں کا مقدر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، اور ابو عبیدہ ابن الجراح کو آپ نے ان کے جگہ پر مامور کیا۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہا میں لوگوں کے عقیدے درست کرنا چاہتا ہوں کہ سیف اللہ کی تلوار، خالد کی تلوار سے مسلمانوں کو فتح نہیں ملتی، اللہ کے مدد سے مسلمانوں کو فتح ملتی ہے۔ اور پھر ابو عبیدہ ابن الجراح نے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ تو وہ خالد بن ولید تو اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا
تو جس جنگ میں ہوتے تھے کامیابی انہیں ملتی تھی. چنانچہ اس احد میں بھی وہ موجود تھے، بدر میں نہیں تھے، احد میں بھی موجود تھے، تو انہیں کہا جا سکتا ہے کہ شکست نہیں ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں تو پلٹ کر انہوں نے پہاڑی کے اوپر مسلمانوں پر حملے کیے ہیں. تو بڑا سخت دور تھا وہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے. حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے. تو اور اس کے بعد بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے. تو عزیزان محترم، وہ موقع کیا تھا؟ وہ حضور کے حکم سے ایک لمحے کے لیے خطا ہوئی. اس خطا کو بھی ہم خطا اجتہادی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اجتہادی خطا تھی. انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی ہے، حضور کی نافرمانی نہیں کی تھی، جس کی وجہ کر انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا. ہم غور کریں کہ حضور کے کتنے فرامین ہیں اور ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم پر دشمن ہمارا غالب آئے گا تو نہیں آئے گا. ہم حضور کے حکام اور فرامین ایک طرف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکام و فرامین، چاہے نمازوں کے حوالے سے ہو، چاہے روزوں کے حوالے سے ہو، چاہے زکوٰۃ سے حوالے سے ہو، چاہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے ہو، اللہ کے بندوں کے حوالے سے ہو. آج معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اتنی خرابیاں معاشرے میں آ جائے اور کھلے ہم اللہ اور رسول کے قوانین اور ان کے احکام کی دھجیاں اڑائیں، تو پھر ظاہر ہے یہ تو دین ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا. اللہ کی قسم، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم مومن ہو تو کہیں بھی شکست و ریخ تمہارا مقدر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الروم آیت نمبر 47. اور ہم پر حق تھا مومنین کی مدد کرنا، یعنی مومنین کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق قرار دیا ہے. اسی طریقے سے سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. اور فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو وعدہ پورا کرنے والا ہو. یہ وعدہ ہماری طرح کا وعدہ نہیں ہے، آپ کی طرح کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم وعدے کرتے ہیں اور وعدوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ مصیبتیں جو ہمارے اوپر ہیں، قرآن نے اسے بھی بیان کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تو کتنوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں رونے کے بجائے یہ حالات ہیں، حالات ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع و محبت کی طرف ہم رجوع کریں، ہم دین و شریعت کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں. اگر مومنانہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اللہ کی قسم مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے. اور یہ جو آج ہمارے دشمن ہیں نا، یہ آج ہمارے دشمن ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہی کل دائرہ اسلام میں آئیں گے. اگر گستاخ رسول نہ ہوئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے گستاخی نہیں کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے گا. یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل اسلام قبول کریں گی، کیونکہ ایک نہ ایک دن غلبہ تو اسلام کا ہونا ہے، جھنڈا تو اسلام کا لہرانا ہے. ہم رہیں نہ رہیں لیکن اسلام ضرور زندہ رہے گا. تو ہمیں اسلام کو بچانے کے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کو خود پر اور اپنے گھر والوں پر نافذ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و یقین کی دولت عطا فرمائے، مومن بنا کر زندہ رکھے، اور ایمان پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.